آج عمر ایوب صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ دھرنے کے بعد سے جو لاشوں کو لے کے بڑے بڑے فگر سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور اس سارے پروپیگنڈا میں آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں سے بھی کافی سارے لوگ ملوث ہیں، کوئی 200 کا فگر، کوئی 300 یا 400 لاشیں، تو اس سب پروپیگنڈا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ اور دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دھرنے والے دن جو ہے اچانک سے آپ کی جو ساری لیڈرشپ ہے، جو ساری اعلیٰ قیادت ہے، وہ کیسے غائب ہو گئی؟ نہ کوئی ایم این اے پکڑا گیا ان ساری گرفتاریوں میں، نہ کوئی ایم پی اے کی گرفتاری ہوئی، تو جس افراتفری میں گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ کسی ایم این اے کی گرفتاری ہوئی، نہ کسی ایم پی اے کی گرفتاری ہوئی؟ تو دیکھیے ذرا انہوں نے اس کے متعلق کیا کہا۔ کتنی شہادتیں؟ 12 کنفرم جس کا شیخ وقاص صاحب نے پشاور کے پریس کانفرنس میں بھی دیا اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی۔ تو یہ میرے خیال سے ایسی خبریں جو ہیں کنفرمیشن کے بعد ہی ریلیز کرنی چاہیے، تو اس سے پہلے جو 3-4 دن تک کوئی 200 یا 300 یا 400 کا فگر چلا، وہ جو کنفرمڈ ہے وہی ہم لوگ بتا رہے ہیں، جن کی تصاویر ہمارے پاس ہیں جو کنفرمڈ ہے۔ اچھا سر، ایک کویسچن ہو رہا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایم پی اے یا کوئی بھی ایم این اے جو ہے کے پی کے کا، اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی؟ تو مطلب ہاؤ دس از پاسبل؟ یا تو یہ سارا پہلے سے انفارمڈ تھا یا وہ لوگ چلے گئے تھے؟ کیونکہ ایک ایم پی اے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، غالباً ان کا تعلق مانسہرہ سے ہے، تو 6 بجے کے قریب انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ جانا شروع ہو چکی ہے اور ان کے رابطے ہیں پہلے سے، اور یہ سارا پری پلان تھا۔ تو اگر یہ پلان نہیں تھا تو گرفتاری کوئی ایم پی اے یا کسی ایم این اے کی کس طرح سے عمل میں نہیں آئی؟ کیونکہ گرفتاری میں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سمپل بات یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلے دنوں میں جو آپ کا اکتوبر میں بھی ہوا تھا، ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے، تو لہٰذا اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اٹک کے مقام پہ اور بارڈر پہ کے پی اور پنجاب کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ایم پی ایز ایم این ایز کو گرفتار کیا تھا، تو لوگ سمجھ گئے تھے، تو بہت سارے ورکرز اور آپ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے وہ ایک جگہ پہ ٹھہر گئے تھے۔ کئی لوگ ہمارے گرفتار بھی ہوئے ہیں، ہمارے نثار صفدر صاحب ہیں، افتخار خان ایم پی اے حویلیہ سے ہیں، ان کے بھائی کو وہ حسن لال کے ذریعے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ پر زیادہ تر لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں وہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہر گئے تھے، اسلام آباد میں پنڈی میں ان کو ٹھہر گئے تھے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو یا مختلف ہوٹل میں وہ ساکن ہو گئے تھے، لہٰذا 1-2 دن بعد انہوں نے موومنٹ کی تھی۔ ایک بچت یہ ہوئی تھی، دوسری بچت آپ یہ ہوتی کہ بہت سارے کارکنان تنظیم ہولڈرز یہ بھی ہوئے تھے جو لوگ جلدی میں نکلے ہیں، جن کو اس چیز کا نہیں معلوم تھا، جو نکلے ہیں ان کو مختلف جگہوں سے اسلام آباد کے اندر سے بھی پک کیا گیا ہے۔ میرا جو پہلے بھی میں کویسچن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ شہادتیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 12-14 یا بلو 20 آلموسٹ کنفرم، ہاں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو 2-3 دن پروپیگنڈا چلا، کوئی 200 کا فگر، 300 کا یا 400 کا، اور اس میں پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداران بھی تھے، آئی تھنک سو شہباز گل صاحب نے بھی اسی پہ ٹویٹ کیا، اور یہ جو بڑے بڑے فگر چلائے گئے، کیا یہ کنڈیمنیبل ایکٹ نہیں؟ مطلب ظاہری بات ہے یہ نہیں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ پارٹی کے ورکر ہیں، عہدیدار ہیں، تو یہ چلیں۔ جو وفد گیا تھا وکلاء کا، تو خبر یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے خان صاحب سے، تو یہ 2-3 دن سے جو ہے پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ قیادت ہے، کچھ ایسا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں یا وہ ملٹری کی تحویل میں ہیں، اور یہ سارا کچھ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نو کمنٹ، ان سے پوچھیں جنہوں نے بات کیا، ان سے پوچھیں، مجھے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو ٹوٹلی کٹ آف تھا، پہاڑی علاقوں میں تھا، مجھے اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو کیا خیال ہے، اس کو کنڈیم تو کرنا چاہیے؟ جنہوں نے کہا ہے بات کیا ان سے پوچھیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔